الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا کا ہر انسان دو چیزیں چاہتا ہے. ایک تو راحت چاہتا ہے اور ایک تکلیفوں سے پریشانیوں سے اپنی حفاظت چاہتا ہے. ہر انسان مالدار، غریب، دیہاتی، شہری، جوان، بوڑھا، یہ دو چیزیں وہ چاہتا ہے. راحت مل جائے، تکلیفوں سے حفاظت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے مزاج سے واقف ہے. اس لیے کہ مزاج اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی چلنے کی راہ اور زندگی گزارنے کا طور طریق ہر انسان کے اس کے اپنے مزاج پر نہیں رکھا. بات سمجھنا دھیان سے. اس لیے کہ گھر میں باپ ہے تو اس کا مزاج الگ ہے، ماں ہے تو اس کا مزاج الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، شوہر کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے. اگر اللہ نے ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اگر اللہ دیتا تو باپ کا مزاج بیٹے کے مزاج سے ٹکراتا، بیوی کا مزاج شوہر کے مزاج سے ٹکراتا، اولاد کا مزاج ماں باپ کے مزاج سے ٹکراتا. باپ کہتا کہ جو میرا مزاج ہے وہ طریقہ صحیح ہے، بیوی کہتی جو میرا مزاج ہے وہ طریقہ صحیح ہے، تم اس پر آؤ. تو سارا نظام درہم برہم ہو گیا.
قربان جائیے اللہ کی مہربانی پر اور اللہ کے رحم و کرم پر کہ اللہ نے تمام انسانوں کے مزاج کو سامنے رکھ کر ایک ایسا زندگی گزارنے کا صاف ستھرا پاکیزہ آسان طریقہ دیا ہے کہ ہر ایک کا مزاج اس سے جڑ جاتا ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ ہے دین، وہ ہے اسلام۔ اگر دو پارٹنروں کے مزاج الگ الگ ہیں اور دونوں میں 19-20 ہیں تو کوئی سمجھدار آدمی سمجھاوے کہ کوئی چھوڑو اپنے مزاج کو، دین جو کہتا ہے وہ کرو نا، تو دونوں کا مزاج جھٹ جائے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ ہر گھر میں ہڑبڑ ہوتا۔ یہ دین اور اسلام اور شریعت اور سنت یہ اللہ نے جو دیا ہے، اس میں ہر انسانوں کی مزاج کی رعایت کی گئی ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور اگر ٹکراؤ ہے اس میں اللہ کی عظیم حکمت ہے۔ مالدار کا مزاج یہ ہے کہ مجھ سے کوئی نہ مانگے، اور غریب کا مزاج یہ ہے کہ مالدار مجھے دے، یہی ہے نا؟ بولو نا۔ مالدار کا مزاج یہ ہے کہ مجھ سے کوئی نہ مانگے، اور غریب کا مزاج یہ ہے کہ مالدار ہمیں دے۔ اللہ نے مالدار کے مزاج کو غریب کا دین بنا دیا۔ کس طرح غریب کا دین بنا؟ یہ غریب سے کہا تو مت مانگ، جو مالدار کا مزاج تھا، اور غریب کا مزاج مالدار کا دین بنا دیا۔ مالدار کا مزاج کیا ہے کہ غریب کا مزاج کیا ہے کہ مالدار مجھے دے، تو اللہ نے مالداروں سے کہا کہ غریبوں کو دو۔ ارے سمجھ میں آتی ہے کہ باروں بار جا رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ دنیا کے جتنے انسان اتنے مزاج، اللہ نے ان تمام مزاج والوں کی راحت اور تکلیف سے حفاظت کا سامان اللہ نے دین اسلام میں رکھا ہے۔ آج جس جگہ امت کا جو طبقہ اور اس طبقے کا جو ویکتی پریشان ہے، وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس نے اللہ کا دیا ہوا راستہ چھوڑا، باقی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور پھر جب تک اس راستے پر وہ نہیں آئے گا پریشانی دور نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ راحت چاہیے، چین چاہیے، سکون چاہیے تو آؤ۔ تکلیف سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، الجھنوں سے حفاظت چاہتے ہو تو آؤ۔ اسی لیے دین کی طرف دعوت ہر ایک کو دی جاتی ہے، تو خاص طبقے کو نہیں ہے۔ ہر ایک سے یہی کہا جاتا ہے بھائی دین اپنا لو، لیکن دین دین ہونا چاہیے۔ جیسے دودھ میں وٹامن ہے، دودھ میں پولونیوم، دودھ میں کیا ہے؟ کیوں بولتے نہیں ہو؟ دودھ میں کیا ہے؟ دودھ کا کلر کیسا؟
اور سیپریٹ دودھ کا کلر کیسا؟ جس میں سے ملائی نکال دی جاتی ہے اس کا کلر کیسا؟ اگر سیپریٹ دودھ پیے گا تو وہ وٹامن ملے گا؟ وہ تو نام کا دودھ ہے، اس میں کس رکھا ہی نہیں لوگوں نے۔ اب آدمی دھوکے میں مول صاحب دودھ پی رہا ہوں لیکن طاقت نہیں آتی، دودھ پی رہا ہوں لیکن کمزوری دور نہیں ہوتی، مول صاحب دین پر چلتا ہوں مگر راحت نہیں ملتی اور تکلیف ہوتے حفاظت نہیں ہوتی۔ پر یہ دین ہے کہ سیپریٹ ہے؟ دھوکے میں مت رہنا۔ بعض لوگ پانی کو دودھ کے کپڑے پہناتے ہیں۔ پانی کو جانتے ہو اس کا مطلب کرتے ہو۔ پانی ہے 50 لیٹر، 5 لیٹر دودھ ڈال دیا تو پانی کو کائی کا کپڑے پہنائے، اور دکان پر لکھا ہے شدھ دودھ کی دکان، لوگ آ رہے ہیں۔ اگر بورڈ یہ ہو شدھ دودھ کی دکان اور کینوں میں صرف پانی ہو، کوئی آئے گا؟ وہ دودھ کو پانی کے کپڑے پہنانے پڑتے ہیں۔ بعض لوگ بے دینی کو دین کے کپڑے پہناتے ہیں، دین ہے نہیں لیکن دین کے کپڑے پہناتے ہیں، بیچارے بولے بالے دین سمجھ کر چلتے ہیں۔ ہر پیلا سونا نہیں اور ہر سفید دودھ نہیں۔ بعض مرتبہ پرچے چھاپے جاتے ہیں، کتاب کے چھاپے جاتے ہیں، اللہ بھائی یہ جو تم کر رہے ہو کون سا پرچے میں آیا ہے، پمفلیٹ میں آیا ہے؟ اچھا، میں نے اپنی سبزی آنکھوں سے پڑھا ہے، اس لیے تو دین سمجھ کر کر رہا۔ ایک شخص تھا، وہ ایک کارخانے میں کام کر رہا تھا، بہت امانت دار تھا۔ اچانک چند دنوں سے کارخانہ میں آنا بند ہو گیا، تو اچھے آدمی کو تو ہر ایک تلاش کرتا ہے، جب برے کو کوئی تلاش نہیں کرتا۔ ایک دن دو دن، بھائی وہ کہاں ہے، اچھا کاریگر ہے کہاں؟ پتہ نہیں کہاں ہے بھائی۔ اور وہ سیٹھ گیا، کارخانے کا مالک اس کے گھر پر، دیکھا پورا گھر بھرا ہوا ہے، اوسری سے لے کر اندر تک سب رو رہے ہیں۔ اوسری والوں سے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہ پہلے اندر والے روئے اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ تو رونے کا کارن بھی تمہارے سامنے نہیں ہے، ہر روتے کو دیکھ کر تم رونا شروع کرو گے۔ ہر فیشن اپنانے والوں کو دیکھ کر مسلمان بھی فیشن اپنائے گا، ہر لون اور سود پاس کرانے والے کو دیکھ کر وہ بھی لون اور سود پاس کرائے گا۔ وہ اندر گیا، بھائی اندر والوں سے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ جب پہلے ہم نے روئے، پہلے تمہارا نوکر رویا ہے۔ اچھا، نوکر سے پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ ہاں ہاں تم کو ایسے ہی سوچتی ہے، میرا گھر اجڑ گیا۔ کیا اجڑا، کیا رو رہا ہے؟ گھر سے خط آیا ہے۔ کیا خط آیا؟ جیسے پمفلیٹ ہے نا، پمفلیٹ، گھر سے خط آیا ہے۔ کیا خط آیا ہے؟ کہ تیری بیوی رانڈ ہو گئی،
میری بیوی ران ہو گئی اور میں نہ رہوں؟ ارے نادان، تو زندہ ہے تو تیری بیوی کیسے ران ہوئی؟ پہلے مر نہ تو۔ نہیں نہیں نہیں، خط آیا ہے۔ اللہ بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ نہیں نہیں، پمفلیٹ میں پڑا ہے، پڑھ جا مر۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہو رہا ہے، پانی کو دودھ کے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ اگر جو چیز تو دین سمجھتا ہے، اگر یہ دین ہوتا تو صحابہ کی زندگی میں ہوتا، اگر یہ دین ہوتا تو اولیاء کرام کی زندگی میں ہوتا۔ نہیں نہیں مول صاحب، پمفلیٹ آ جا پڑھ، پتا چلے گا مرنے کے بعد دین تھا کہ نہیں تھا۔ دین تو چوکھے دودھ کی طرح ہے۔ عقائد کی کمزوری، عبادات کی کمزوری، رہن سہن کی کمزوری، لین دین کی کمزوری، اخلاقیات کی کمزوری، یہ دین کے دودھ پینے سے دور ہو جائے گی۔ اسی لیے دین کی دعوت دی جاتی ہے، اور گھر گھر جا کر یہ کہا بھائی بھائی دین اپنا لو، اپنی زندگیوں کو دین کے تابع کرو، شریعت سنت کے تابع کرو۔ تمہیں گھر میں، کاروبار میں، سماج میں، زندگی میں، یہاں تک کہ سکرات میں اور قبر میں اور حشر میں اور جنت میں راحت ہی راحت ملے۔ گارنٹیڈ راستہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن دین دین ہو۔ اور دوسرا جو تمہارا سوچنا ہے، پریشانی تکلیف دور ہو، یہ سب اسی میں ہے۔ صحابہ کرام ایمان لانے سے بڑے بڑے پریشان تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، معمولی بات نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، جینے مرنے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، لیکن اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی وحی غار ہیرا میں اتری تھی، آپ اللہ کا دین لے کر آئے۔ رہنے کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، پہننے کا سلیقہ نہیں، آپس میں محبتیں نہیں۔ یتیم بیواؤں کی کیا دل میں جگہ ہوتی، اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کہی، پہلی بات کہی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ لوگوں، او آگے وانوں، او مالداروں، او زمین و جائیداد کے مالکوں، او غریب، او جوانوں، راحت چاہتے ہو، تکلیف ہوتے حفاظت چاہتے ہو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کیا مطلب کہہ دو؟ یعنی پڑھ لو۔ جیسے کوئی آدمی بخار میں ہے اور بخار کی دوا کتاب میں پڑھ لے، یا بخار کی دوا لا کر تجوری میں رکھ دے، یا بخار کی گولی لے کر ہاتھ میں پکڑ لے۔ بخار کا علاج یہی ہے کہ اخبار میں پڑھ لو، لا کر کباڑ میں رکھ دو، یا گولی کھول کر ہاتھ میں پکڑ دو،
मौलवी साहब दवा में कोई असर है नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने पहली बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। क्या मतलब? वो तो अबू जहल भी कह सकता था, नहीं कहा उसने। क्यों? इसलिए कि वो जानता था कि खाली पढ़ना नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि आज से मैंने अपने आप को अल्लाह के ताबे किया और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन के ताबे किया। अपने आप को कलमे के साथ बांध लो, अपने आप को दीन के साथ बांध लो। जो डोल रस्सी से बन जाती है वो डूबती नहीं है, इसलिए कि रस्सी डोल से बंधी हुई है, तो एक किनारा बांधने वाले के हाथ में है, तो डोल कैसे डूबेगी? वो डूबेगी नहीं, कुएं में से ठंडा पानी, मीठा पानी लाएगा। अगर कलमे की बुनियाद पर ईमान वाला जी रहा है तो हराम कारोबार में नहीं डूबेगा, जवान फैशनों में नहीं डूबेगा, औरतें आवाज़गी में नहीं डूबेगी, मालदार तकब्बुर में नहीं डूबेगा। लेकिन आज जो डूबता है इसलिए कि इसने अपने आप को दीन के साथ बांधा नहीं है। ये मेहनत यही है, करो कारोबार, करो खेतियां, हासिल करो डिग्रियां, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को दीन की रस्सी के साथ बांध दो। इसीलिए कुरान कहता है, वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। तमाम बाप भी, बेटा भी, सेठ भी, नौकर भी, बीवी भी, शौहर भी, छोकरी भी, छोकरा भी, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आज घर का क्या हाल है? बाप तहज्जुद गुजार है, औलाद कहां है? शौहर जमातों में घूम रहा है, बीवी का क्या हाल है? कुरान तो कहता है तुम सब मिलकर रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, पार्टियां न बनाओ। क्या न बनाओ? अरे बोलो नहीं यार, अभी दुआ करा दूंगा। क्या न बनाओ? क्या न बनाओ? ये बेचारे भींगे बैठे हैं सब, माजूरीन की जमात आई है क्या? क्या न बनाओ? अरे दरवाजे खोल दो, हब्स हो रहा है या न ठंडक है न हवा है, खोल दो दरवाजे, कोई फायदा नहीं ऐसी चलाने से। खोलने वाले भी माजूर है। अरे दोनों तरफ से खोल नहीं यार। दुरूद शरीफ पढ़ो। वला तफर्रकू, अलग अलग मत हो जाओ। हर एक के लिए खाने का तरीका एक है। कहां से खाते हो? मालदार के खाने का तरीका, गरीब के खाने का तरीका, हर एक के खाने का तरीका एक है। हर एक के देखने के लिए कान दिए है अल्लाह ने। हर एक को देखने के लिए क्या दिए? वो कान कह रहा है, कौनों दी न दो जा, क्या दिए? आंखें दी है। सुनने के लिए, हर एक के लिए, तो हर एक के लिए खाने का तरीका मुंह, और सुनने के लिए आंखें, देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान। ऐसे हर एक की राहत का इंतजाम और हर एक के लिए तकलीफ से हिफाजत का इंतजाम सिर्फ और सिर्फ दीन है। इस पर आओ। फिर मत देखो झोपड़ा है कि बंगला, फिर मत देखो सेठ है कि नौकर हूं,
پھر مت دیکھو کہ گریجویٹ ہوں یا ابوٹ ہوں، پھر یہ مت دیکھو کہ پھیری کرتا ہوں یا بڑے کاروبار کا مالک ہوں، چھوڑو سب، دین اپنا لو بس، باقی اللہ کرے گا۔ جیسے کھیتی کرنے والا 2 من دانے ڈال دیتا ہے لیکن صحیح ترتیب سے، اور بھی پانی پلاتا ہے، کھاد وغیرہ ڈالتا ہے، 2 من کے 100 من کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ باقی سب اللہ کرے گا، تو دین پر آ جا بس۔ لیکن دین پر آنے کے لیے 2 رکاوٹیں ہیں۔ دین پر آنے کے لیے، اگر بولو نہیں یار، ایک تو گرمی لگے تو منا، دین پر آنے کے لیے دین پر آنے کے لیے 2 رکاوٹیں، ایک باہر کی اور ایک اندر کی۔ باہر کی رکاوٹ باپ رکاوٹ ہے، ماں رکاوٹ ہے، سرکل رکاوٹ ہے، سماج رکاوٹ ہے، کتب قبیلہ رکاوٹ ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ وائف۔ کون؟ یہ سب کچے دھاگے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوا، سارے کچے دھاگے ٹوٹے۔ ایک رکاوٹ اندر کی ہے، نفس کی، یہ نفس نہیں چاہتا، یہ بڑی سخت رکاوٹ۔ ابو جہل سے پوچھا گیا، بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ کہ بالکل سچ، پھر تو مانتا کیوں نہیں مانتا؟ پرائیویٹ مجلس میں کیوں نہیں مانتا؟ کہ اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ ہمارے نہیں ہیں، یہ اندر کی رکاوٹ ہے۔ بھائی سمجھدار آدمی تو وہ ہے کہ اگر صحیح بات دیوار پہ لکھی ہوئی ہے تو بھی مان لینا چاہیے۔ اب ایک آدمی کی راوے بڑیال تھی، کون سی؟ گم ہو گئی، اور ایسے شخص کو ملی کہ اس کا اس سے ان بناؤ تھا۔ وہ بیچارہ تحقیق کرتا رہا، بھائی کس کی، تو پتا چلا کہ اس کی۔ وہ لے کے گیا، آپ کی ہے، میری ہے لیکن نہیں لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری اور آپ کی انبن ہے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ یہ بھی شیطان کا حربہ ہے۔ دین کی بات کہیں سے بھی لے لو، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ ہمارے ہیں، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ یہ اندر کی رکاوٹ نفس کی بڑی خطرناک ہے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ حضرت نے فرمایا اس کے نفس نے بنایا۔ اور نفس اتنی خطرناک چیز ہے۔ پہلے نبی کون؟ اللہ مسلمانوں، پہلے نبی کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلے انسان کون ہے نا؟ اور پہلی عورت کون؟ کیا؟ حضرت حوا ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے بات سمجھنا میری، نسل چلائی، اور نسل چلانے میں اللہ کا نظام یہ رہا کہ ہر ڈیلیوری میں ایک لڑکا ایک لڑکی، جوڑوا، ہر ڈیلیوری میں۔ دوسری ڈیلیوری میں لڑکا و لڑکی۔ اب یہ تو چاروں بھائی بہن ہو گئے۔ بھائی کا نکاح بہن سے، بہن کا نکاح بھائی سے ہوگا؟
تو انسانیت کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ اللہ نے کہا اس ڈیلیوری سے جو لڑکا و لڑکی پیدا ہوئی وہ تو آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، لیکن پیٹ بدل جائے، ہم تو سکتے ہیں پیٹ بدل جائے، وہ تو عورتوں کا کام ہے، تم کیسے سمجھتے ہو؟ پیٹ بدل گیا، پھر لڑکا و لڑکی، تو پہلے جو لڑکی تھی اس کا نکاح دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے لڑکے سے ہو سکتا ہے، اور اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کا حکم۔ اب میں نفس کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کا کرنا کہ دو بیٹے حابیل اور قابیل، کیا حابیل اور قابیل، اب قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تو قابیل کا نکاح اس سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ تھی خوبصورت، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ بھائی خوبصورت ہو نہ ہو اللہ کا حکم ہے کہ تیرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نکاح تو نہیں کر سکتا۔ اب اس نے کہا مجھے تو اسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لیکن اس وقت کی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی کا نکاح کون کرے گا؟ حابیل، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح کس سے ہوگا؟ قابیل سے۔ اب اس نے سوچا کہ جب تک حابیل کا کانٹا رہے گا تب تک میں اس میرے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ کانٹا ہٹاؤ، لوگ کانٹا ہٹاتے ہیں، پاٹن کا کانٹا، سماج کا کانٹا ہٹاتے ہیں، کسی نے کسی بہانے سے کانٹا ہٹ دیا ہے۔ اس کے نفس نے اس کو ابھارا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، نفس کہاں لے جاتا ہے؟ اپنے بھائی کے مرڈر پر قابیل کے نفس نے اس کو ابھارا، قتل کر۔ نفس ابھارتا ہے، نیا مکان بنانا ہے سود لے لے، چھوکری کی شادی ہے لون پاس کرا دے، جی گاڑی لانی ہے تو سود بینک کا دروازہ کھٹکھٹا دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن یاد رکھنا، نفس کے کہنے پر اگر شادی کی، نفس کے کہنے پر چہرہ موہا اور بال بنائے، نفس کے کہنے پر لباس اور پوشاک پہنا، نفس کے کہنے پر کاروبار چلایا اور خرچ کیا، نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقَتَلَهُ، اپنے بھائی حابیل کو قتل کر۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ تو گیا نقصان میں، اور اتنا نقصان میں گیا کہ قیامت تک جتنے بدر ہوں گے سب کا گناہ قابیل کی گردن پر۔ اب پہلا قتل، اس سے پہلے کوئی مرا ہی نہیں تھا تو دفن کیسے کرنے کا؟ دفن نہیں ہوئی تھی، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا، فبعث اللہ غرابا، کوا سمجھتے ہو؟ اس نے آ کر دوسرے کوے کو مارا، پھر اپنی چونچ اور پنجوں سے گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو دفنایا، تو قابیل سمجھا ہاں میں اپنے بھائی کو اس طرح دفنا سکتا ہوں۔
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب نبیوں کی بات نہیں مانو گے تو کبے کی بات ماننی پڑے گی. سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر شادیوں میں، منگنیوں میں، بچی کی رخصتی میں، چہرے مہرے میں، لباس پوشاک میں، کمانے اور خرچ میں اگر آپ کی بات نہ مانی تو دنیا کے یہود اور عیسائیوں کے کووں کی بات ماننی پڑے گی. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ نفس سوار ہے. نفس بڑا خطرناک ہے. اب اس نفس کو قابو کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ 3 دشمن ہیں انسان کے. ایک اس کی بری عادت ہے، ایک شیطان اور ایک نفس. بری عادتوں سے بچنے کے لیے کہ ماحول بدلو، بیٹھک بدلو، دوستیاں بدلو. بھائی ایک آدمی گٹر کی نالی کے پاس بیٹھا ہے تو مجموعہ عطر کی خوشبو آئے گی. اللہ گندا ایشو، اللہ تو وہ آئی تھی. صحیح جگہ پر جا کے بیٹھ. صحیح جگہ پر جا کے بیٹھ، جگہ بدل دے گا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والا. تو خوشبو بیچنے والے کے بعد بیٹھو گے تو کبھی کیوڑا کی، کبھی چمپا کی، کبھی گلاب کی، کبھی خس کی اور کبھی ہنس کی خوشبو ملے گی. اگر وہ بخیل ہے تمہیں کھایا نہیں دیتا لیکن تمہارے اس کے بعد بیٹھنے کے لیے خوشبو تو کہیں گئی نہیں. بیٹھک بدلو. اور برے ساتھی کی مثال آپ علیہ السلام نے کیا دی؟ لوہار کی بھٹی. یہ لوہار آتے ہیں نا، پڑاؤ ڈالتے ہیں اور چھریا اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں اور بھٹی جلاتے ہیں. تو بھٹی میں سے کیا نکلتا ہے؟ دھواں. اور دھوئے میں کیا ہے؟ کالاش. کیا ہے؟ ہاں. اب آپ گئے شیر کے ماپانو تھیو کہ بھائی ذرا انہیں دھار تیز کری ناک نے کہ ٹھیک ہے سیٹ ابھی کام چل رہا ہے، تم یہاں کرسی پر بیٹھو. اب اس کی کرسی صاحب ہے. شیر کہا تو بھول گیا، بیٹھ گیا. جب بیٹھ کے اٹھا تو پیچھے بھارت کا نقشہ. اللہ یہ کیا ہوا؟ وہ تو ہونے والا تھا. تیری زندگی میں شراب آنے ہی والی تھی، تیری زندگی میں بدکاری آنے ہی والی تھی، تیری زندگی میں سود آنے ہی والا تھا، تیری زندگی میں سٹا آنے ہی والا تھا، تیری زندگی میں دین چھٹنے ہی والا تھا. اس لیے کہ تو نے بیٹھک کو اختیار کی. اسی لیے اللہ کے راستے میں نکال کر بیٹھک صحیح کرائی جاتی ہے. مسجد میں بیٹھو. کہاں بیٹھو؟ کہاں بیٹھو؟ مسجد اللہ کا گھر، فرشتوں کے اترنے کی جگہ، نمازیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ. پھر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو. تعلیم میں پیارے نبی علیہ السلام کی نور والی باتیں ہیں. بیٹھک بدلو. تو بیٹھک بدلنے سے اب خوشبو آنی شروع ہو گئی. اب خوشبو آنی. آئی ذکر کرو یار، تلاوت کرو، بہت گناہ ہو گئے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ. یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ ماحول سے. یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ ماحول سے. اور اگر گدھڑے کے پاس گھوڑے کو باندھ دو تو وہ بھی لات مارتا ہو جائے گا. اللہ یہ چھوکرا بہت اچھا تھا اور یہ چھوکرا کیا کرے، ماں باپ کو گالی دیتا ہے یار. محلوں کے لیے بالکل ایناسن بنا ہوا ہے. نہ چلنے کا ٹھکانہ ہے، نہ پہننے کا ٹھکانہ ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے. کیا ہوا کہ گھوڑے کو گدھے کے پاس باندھ دیا تو یہ بھی لات مارتا ہو گیا. تو بری عادتوں سے بچنے کے لیے کیا کرنے کا؟
اللہ نہ بولوانی کوئی بات آ رہی سے کہ شو کیا کرنے کا شو بولو ہوں کیا کرنے کا مجلس بدلو صحبت بدلو تو اس سے بچاؤ ہو جائے گا. لیکن نفس ہے جیسے چھوٹے بچے کا دودھ ماں چھڑاتی ہے یا یہ دودھ تمہیں تو ڈائریکٹ اترے آشو ماں کا دودھ پیا ہے. جب 2 سال کے ہو جاتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے کہ اب دودھ چھوڑاؤ پڑ جا بھائی نو تو چھاتی پر کڑوی کڑوی دوائی لگاتی ہے. کبھی نیم کی پتیاں پیس کر لگاتی ہے, کبھی نسوار اور چھنکڑی لگاتی ہے نا. اب اس کی عادت پڑی ہوئی ہے غلط بیٹھک پر بیٹھنے کی, دودھ چوسنے کی. کبھی غلط بیٹھک کے پاس جاتا ہے پھر یاد آتا ہے پاسو نہ زورا جیسے دودھ پینے جاتا ہے اور منہ مارا اور کڑوا ہے نا. لیکن نفس ہر ایک کے ساتھ ہے. کئی دنوں تک بچتا رہا, گزرتا رہا, ان ٹپریوں کے ساتھ نہیں بیٹھا, شرابیوں کے ساتھ نہیں بیٹھا, جگاریوں کے پاس نہیں بیٹھا, تاش کھیلنے والوں کے پاس نہیں بیٹھا. جیسے یہاں لگی ہوئی ہے, کیا لگی ہوئی ہے؟ بولا ہے سوئلہ کیوں کیا لگی ہوئی ہے؟ کڑوی دوا. جاتا ہے کرواس لیکن کبھی جوش میں ایسا آتا ہے کہ چھنکڑی نکڑی سب چوٹ جاتا ہے. ہوگا ایسا, بہت بچے گا. پھر کبھی ایسا ہوگا کہ ٹپوریوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ جائے گا. اللہ شو دیو مجھے دیکھو کبھی ایسا ہوگا تو بری عادتوں سے بچنے کے لیے اچھی بیٹھک اختیار کرو, اور نفس سے بچنے کے لیے میری طرف دیکھو پنکھوں سے. نفس سے بچنے کے لیے جہنم کے کڑوے عذاب سوچو. یہ آگ جو سیمپل ہے اس میں انگلی نہیں رکھ سکتا. جب گناہ کی بنیاد پر میری پوری ذات کو آگ میں ڈالا جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ دنیا کا اتنا بچھو چپل مارو تو مر جائیں, پیر کے نیچے آئے تو کچل جائیں. جب وہ ڈنک مارتا ہے تو چیخوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو وہ جہنم کا بچھو جو کھچر کے برابر موٹا ہوگا, وہ جب ڈنک مارے گا تو میرا کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ کا سانپ کاٹ دیتا ہے جان خطرے میں. جہنم کا سانپ اس کے منہ سے لے کر تم تک چلو 1 مہینہ لگ جائے, اور اتنا موٹا اور زیادہ جتنی اونٹ کی گردن ہوتی ہے. اور زہر کا یہ اثر کہ کسی زمین پر پھونک مارے تو قیامت تک اس پر گھاس نہ ہوگے. یہ سوچو. تو یہ کڑوی دوا جو ہے نا, جس سے وہ بچہ منہ نہیں مارتا, لیکن کبھی غلبہ ہو جائے گا. جیسے اس کا غلبہ ہو گیا, شکری میکڑی مدھو چوشی ہو, ایسے کبھی ہوگا لیکن آہستہ نفس کے بدماشی سے اور شرارتوں سے حفاظت ہو جائے گی. تو 2 دشمن تو گئے, اب کون رہا؟ تیسرا دشمن کون؟ شیطان. اس سے تو بچنا بہت آسان ہے, اس لیے کہ چور کے پاؤں کچے ہوتے ہیں. چور نہ پر
کہا اچھا ذرا کوشش ہو تو نہیں ہے. ایک لوہار تھا لواری ہو. اب اس کا کام تو ہتھوڑا لانا مارنا کودنا. رات کو وہ سویا تو سونے کے بعد نیند میں بڑبڑایا نیند میں, اور چور دروازے کے پاس آ کر کھڑا تھا. اس کی بیوی اس کو دیکھ کر ڈر گئی, بولنا چاہے تو بول نہیں سکتی. اتنے میں یہ عورت کا شوہر بڑبڑایا فاطمہ ہتھوڑا لان ہتھوڑا. وہ چور سمجھائے تو جاگ رہا ہے, وہ بھگ گیا. صبح اٹھا تو کہا کہ آج معلوم ہے کیا ہوا؟ کہ نا وہ تو بھیری انجے لو تو تھا چلو تو کہ چور آ کے کھڑا تھا. میری آنکھ کھلی تمہاری ڈبری بندائی دے بولوا چاہو تو بولی نہ کھو پر ہارو کیوں تو تمہیں منہ بچا. ارے ان کی تو فاطمہ ہتھوڑا رہا ہتھوڑا تو وہ بھاگ گیا. روزانہ ایسا کہو منہ میں تاکہ چورت نہ آوے. چور کے پاؤں کچے تو شیطان کے پاؤں کچے. اس کو اگر دور کرنا ہے تو سنتوں پر چلو. جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ مسلمان جب کھانے بیٹھتا ہے تو شیطان کی پوری ٹیم آتی ہے. چھڑو بھائی ریسٹورنٹ ہاتھ دھوانا تو کوئی سوال نہ تھا, اللہ نو نوم لیوانا کوئی سوال نہ تھا. بہت چڑھاون بیٹھ لو اور پوری ٹولی بیٹھی. ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں چاہیے, بیٹھی. اور ایمان والے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلا برکت اللہ. تو پہلا ایک پیدا میں تاکوا من جا بھائی کھڑو ہوئی ہو اور کوئی مڑے نہ دو. یہ لقمہ ہم نہیں کھا سکتے. بچاؤ کس سے ہوا؟ سنت سے. چلو بے کھاوا نہ مڑیوں تو ایک بار گناہ میں ہورو آشیر رات جو نا گناہوں میں لگاڑو. لیکن ایمان والا جب سونے لگا تو بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کیا. تو شیطان نے کہا یہ ریسٹورنٹ بھی نہیں ہے اور گیسٹ ہاؤس بھی نہیں ہے, چلو. کس سے عبادت ہوئی؟ اللہ بولو کم بولو. یہ طاقت ہے سنت میں. شیطان کی ساری کوشش بیکار. آتا ہے کتابوں میں کہ ایمان والا جب جادرو جاتا ہے اور لیٹرین جاتا ہے یا پیشاب کرنے جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے سطر اور شیطان کے بیچ میں دیوار ہو جاتی ہے. اور اگر دعا نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیل کرتا ہے. اس کے علاوہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے صحبت کرتا ہے اس وقت اگر دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کے اثرات نہیں آتے, اور اگر دعا نہیں پڑھی تو شیطان اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور اولاد میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, بری عادتوں سے بچنا ہے تو بیٹھک بدلو. نفس سے بچنا ہو تو جہنم کے عذابات کو یاد کرو, اور شیطان سے بچنا ہو تو سنتوں پر عمل کرو. ہماری حفاظت ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. اللہ تو بڑے رحم کرم والے ہیں. ایک مرتبہ دندون مصری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی گزرے ہیں, وہ ندی کے کنارے کھڑے تھے. ایک بہت بڑا بچھو آیا, کالا اتنا بڑا. اب بچھو پانی میں جا نہیں سکتا, بچھو پانی میں نہیں جا سکتا. جیسے ایک مرتبہ ایک شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو ایک قبر کی مٹی دھس گئی تھی اور مردہ نظر آ رہا تھا, اور اس مردے پر بہت بڑا بچھو بیٹھا ہوا تھا. وہ سمجھا دنیا کا بچھو ہے,
تو اس نے لکڑی سے اس کو چھیڑا، تو وہ اچھل کر اس کے پیچھے، یہ آگے اور بچھو پیچھے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کیا کروں؟ اتنے میں تالاب آیا، وہ تالاب میں گرا، اور بچھو تالاب میں جاتا نہیں، لیکن وہ تو کروڑ میں غصے میں تھا، اس نے تالاب کے پانی پر ڈنک مارا. سمجھنا بات، تالاب کے پانی پر ڈنک مارا. اتنا بدن اس کا پانی میں تھا، سارے بدن پر پھوڑے ہو گئے، اور بچھو تو چلا گیا. یہ باہر نکلا، بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا. ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، پتہ نہیں کائی کی الرجی ہے. کیا ہوا کیا وہ تو بتا. کہ اصل میں یہ تھا کہ میں جا رہا تھا، ایک قبر کی مٹی دسی ہوئی تھی، میں نے ایک بچھو دیکھا تو رحم کھا کر میں نے ہٹانا چاہا، تو وہ میرے پیچھے پڑا، میں آگے وہ پیچھے، لیکن بچھو پانی میں نہیں آ سکتا. تو اس نے غصے میں پانی پر ڈنک مارا، جس پانی کے اندر میں تھا. تو وہ حکیم اللہ والے تھے، جنہوں نے کہا اللہ کے بندے، انہیں اس کو کیوں چھیڑا؟ یہ تو اللہ کا عذاب تھا جو اس مردے پر ہو رہا تھا، دنیا میں تیرا کوئی علاج نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، جہنم کو مت بھولو، قبر کو مت بھولو. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا باغ. ارے بہت باغیچے بنا دیے یار اپنے فارم میں اور اپنے گھروں کے سامنے، اپنے آنگن میں. ارے قبر کو باغیچہ بنا، یا تو اکیلا ہوگا، قبر تیرا جنت کا باغ بنے. اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں کرنا، ان 3 دشمنوں سے بچنا ہے. اور بچنے کا راستہ بہت آسان ہے. ہوگا کبھی گناہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، لیکن جب آدمی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جمع دیتا ہے. تو دنیا میں تو جھونپڑے میں تھا، یا دنیا میں ایسی میں تھا اور فلیٹ میں تھا. جب مر کر گیا تو قبر بھی فلیٹ بن چکی ہے، ایسی سے زیادہ ٹھنڈی ہوا ہے. جنت کا بچھونا بچھا دیا گیا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے سو جا، آرام کے ساتھ سو جا. اب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ بچھو ندی کے کنارے پر آ کر ٹھہر گیا. اتنے میں ندی میں سے کچھوا نکلا. کچھوا سمجھتے ہو؟ کاشبو. وہ بچھو اس پر سوار ہو گیا اور کچھوا اس کو لے کے چلا. تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی گھوم کر اس کنارے پر پہنچے تو کچھوے نے بچھو کو باہر کنارے پر اتارا تو وہ چلا گیا. بچھو دوڑا دوڑا دوڑا، ذوالنون مصری بھی ساتھ میں. ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا تھا، اور ایک اجگر اس کو کاٹنے کی تیاری میں تھا. کہ بچھو نے جا کے اجگر کو ڈنک مارا اور اجگر مر گیا. تو ذوالنون مصری سمجھے کوئی اللہ کا ولی ہے، وہ تو سویا ہوا ہے، لیکن اللہ نے غیب سے اس کی حفاظت کا انتظام کیا. بھائی دعا کرا لو، بزرگ ہے دعا کرا لو. جب دعا کرانے کے لیے نیچے جھکے تو اس سوئے ہوئے آدمی کی منہ سے دارو کی بو آ رہی تھی. یہ تو پی کلا سے تو ٹائم جو تو. یا اللہ، تیری نافرمانی کر کے سویا ہے اور تو نے اس کی حفاظت کا غیب سے انتظام کیا. غیب سے آواز آئی، او ذوالنون، اگر ہم صرف اپنے نیک بندوں کی حفاظت کریں گے تو ہمارے گنہگار بندوں کی کون حفاظت کریں گے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا رب ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. راتوں میں گناہ کرتے ہیں، صبح ہمارا فجیدہ نہیں کرتا ہے. گناہ کی حالت میں کھانا کھلا رہا، گناہ کرتے ہوئے پانی پلا رہا، گناہ کی سوچ کرتے ہوئے دماغ کو صحیح سالم رکھتا ہے. ورنہ کوئی آدمی گناہ کے پلان سوچے تو آپ نے بکری کا بھیجا تو کھایا ہوگا، یا پاڑے کا کھایا ہے؟
اللہ بھیجا کھایا کہ نہیں کھایا؟ آپ فرشتہ کئی بنشی ہو. تو وہ بھیجے میں باریک باریک رگیں ہوتی ہے. ایسی رگ انسان کے بھیجے میں ہوتی ہے. ایک رگ میں معمولی سوجن آ جائے، شاہے کوما مجھا بڑے ڈنگے مارتا ہے، آئی ایم سم تھنگ. چلو سم تھنگ کیا؟ اللہ کا بندہ بن کر رہے، بندہ بن، بندر نہ بن. بندر بنا ہوا ہے. جب چاہے نماز کو پنجہ مار دیا، جب چاہے حلال روزی کو پنجہ مار دیا، جب چاہے پیارے نبی کی سنت پر پنجہ مار دیا، جب چاہے اسلامی لباس کو پنجہ مار دیا، جب چاہے سود میں ہاتھ ڈال دیا. بندہ بن، بندر نہ بن. بندہ بنو، اور بندہ بندگی سے بنے گا، بھوک کرنے سے نہیں بنے گا. ہاں، میرے بھائیو، اللہ نے سب کچھ، عزت بھی، کامیابی بھی، راحت بھی، چین بھی، برکت بھی، مدد بھی، سکون بھی، سب رکھا ہے کس میں؟ اسلام میں. بس اپنے آپ کو اس کے تابع کر لو. مزے کرو گے دنیا میں، راحت سے سوؤ گے قبر میں، عزت کے ساتھ اٹھو گے حشر میں، اور عزت کے ساتھ فرشتے تمہیں جنت میں لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا دیں. یہ محنت اسی کی ہے. بچاؤ مت اپنے آپ کو، لگاؤ اپنے آپ کو اس محنت میں. ماحول بدلو، نفس سے حفاظت کرو، شیطان کی چالوں سے بچاؤ کرو. محنت کرتے رہو موت تک. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ گئی ڈگری حاصل ہو گئی، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ تینوں دشمن موت تک، تو ہمیں تینوں کی حفاظت کا انتظام موت تک ہم اپنے بس کی کریں گے. اللہ اپنے شان کی حفاظت کرے گا. لیکن ایک قاعدہ ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. کچھ لینے کے لیے کوئی طالب علم یوں سوچے مارے موٹا مولوی صاحب بنوانے سے، موٹا مفتی صاحب بنوانے سے، پر وہ گھر کی بات نہیں ہے. بن جائے. کوئی یوں سوچے بڑا کلیکٹر، بڑا وکیل، بڑا جو بڑا، لیکن میں تو کالج میں ایڈمیشن نہیں لوں گا، اور کوئی کتاب بھی نہیں، نہ آن لائن نہ آف لائن، کچھ بھی نہیں. ہو جائے گا. کچھ لینے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن جب بندہ اپنے بس کی کرتا ہے، اپنے بس میں کیا، جب یہ اپنی تشکیل ہو کہ کھڑے ہو کر نام لکھانا ہے نا، سچ لکھا ہوگے؟ تم 4 آدمی بولتے ہو لکھا ہوگے؟ ہاں. پھر وصولی دے دے گی. پھر تھوڑا سبب اختیار کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر روانہ ہو جاتے. کیا ہے یار، چھوڑو نہیں یار. سری سختی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ماموں ہیں. ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک مسلمان نوجوان شراب پی کے پڑا ہوا تھا، لیکن اس کی منہ سے اللہ اللہ نکل رہا تھا. تو سری سختی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا یہ نوجوان مسلمان ہیں، وہ اپنے ناپاک منہ سے اللہ کا نام لے رہا ہے، میرے پاک اللہ کا نام لے رہا ہے. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ رومال سے اس کے ہونٹوں کو صاف کر دوں تاکہ ہونٹ تو پاک ہو جائیں، اور میرے اللہ کا پاک نام پاک ہونٹوں سے لے رو. اس کو تو کچھ پتا نہیں ہے، آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ آپ کو جماعت میں بھیجنے کے لیے کون رو رہا ہے، کون صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہے،
کون آپ کے گھر کے دھکے کھا رہا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ آپ تو خالی نظر آتا ہے میں 4 مہینے گیا، میں چلا گیا. جیسے گھڑی کے کانٹے گھومتے ہیں تو کانٹے گھومتے ہیں کہ مشین گھومتی ہے؟ شو ہمیں چلا، لیکن مشین اندر ہوتی ہے، کانٹے باہر ہوتے ہیں. یہ اندر کی مشین ہے جو محنت ہو رہی ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں دعائیں ہو رہے آپ کے لیے. اب وہ تو چلے گئے سیدھی سبتے رحمت اللہ علیہ. اس کے بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے کہا جا اب وہ تو سوچ جا تیرا بزرگ سمجھی جا کہ تو دارول سے اب وہ تو ذرا شرما. بات آئی گئی ہو گئی. رات کو سیدھی سبتی رحمت اللہ علیہ تہجد پڑھنے مسجد میں گئے تو ایک آدمی کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا. اور اسی رات سیدھی سبتی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے او سری تم نے میرے لیے اس کے ہونٹوں کو صاف کیا اور میں نے تمہارے خاطر اس کے دل کو صاف کیا. یہ خواب دیکھ کر آئے تھے. اب مسجد کے کونے میں گئے، دیکھا کوئی رو رہا ہے، دیکھا کہ تو وہی ہے. ہاں وہی ہے. جب نماز سے دعا سے فارغ ہوا تو سیدھی سبتی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کیا ہوا راتوں رات؟ اس نے کیا کہا؟ خواب دیکھ چکے ہو پھر مجھ سے پوچھتے ہو؟ وہ اللہ کوئی نیت تو کرے، کوئی ارادہ تو کرے، اپنے بس کا کرے، خدا اپنی شان کی کرے گا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شاہی پہلوان تھے. بادشاہ لوگ پہلوان بھی رکھتے تھے، جب چاہے دنگل کھلا دیا. اور جب بھی جنید اکھاڑے کے میدان میں اترتے تھے تو جیت جاتے تھے شاہی پہلوان. اور بادشاہ کا نام بلند ہوتا تھا، بادشاہ پیٹ بھر کر انعام دیتا تھا. ایک مرتبہ ایک بڑے میاں انہوں نے بادشاہ پر خبر بھیجی تیرے جنید سے میں دنگل کھیلوں گا. آقا کو چوتھی آئے تھے مارا پہلوان تھی یہ کشتی کھیل تھی. ہاں کھیلوں گا. دن طے کیا، ٹائم طے کیا. پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹ گیا کہ بھائی جنید کے ساتھ دنگل کھیلنے والے بڑی میاں ہیں. اس لیے کہ بوڑھوں کے پاس تجربہ ہوتا ہے، بوڑھوں کے پاس تجربہ ہوتا ہے. جیسے ایک بارات جا رہی تھی تو سامنے والوں نے کہا کوئی بوڑھا نہیں آنا چاہیے، سب ینگ، سب بولو کوئی بوڑھے کا ننگ نہیں ہونا چاہیے، سب ینگ. ایک بوڑھے نے کہا منا لے لو پریشانی مو قوم آوے مو نا کتو سے بدا ینگ تمہارا جواب ننگ نہیں. ارے لے جا یار. اس وقت سواری بیل گاڑی کی. اب بیل گاڑی تو تم نے دیکھی نہیں ہے. بیل گاڑی کے 2 پہیوں کے بیچ میں ایک لکڑی ہوتی ہے. یہ لکڑی پر شکر نے بولی بودی منئی منوخو تو ہمیں والوں نے خبر نہیں پڑے یا کاپو آیا سکن تھا آیا پر تمہارے پر پریشانی ہوئے تو بس کو دور بڑی کرو بھائی کوئی بوجھا تو نہیں ہے. نانا دیکھ لو چلو بیٹھو کھانے کے لیے. جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ان لوگوں نے ہر ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا باندھ دیا. اب وہ ہاتھ بولا سے بھی ہاتھ مڑ سکتا ہے. کھاؤ پر شو کھائے اور ہاتھ بولے تو کھائے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. شو کروا ایک گھنے کتنو اور جدید پر کاکا نے پوچھتا ایک گیا تو کاکا وہ کیوں છે હાથો ઉપર ડંડા બાંધીને ખાવાનું કેવી રીતે ગભરો છો એકબીજાને ખવડાવવું ચાલુ કરો
یہ تجھے کھلایا وہ تو۔ اب انہوں نے جا کر شروع کیا تو سامنے والے مانو نہ مانو کوئی بڈھا لائے ہو نہ تمنا حسین نہ تھا بدو تمہیں تو جوانی مستی ہو سو۔ اب بات پھیل گئی کہ بڑے میاں ہیں جو دنگل کھیلیں گے جنید سے جو شاہی پہلوان ہے۔ اب بادشاہ نہ کہے تو ناموسی، چلو بھائی دین تیر وقت تے میدان تو تھا ہی۔ بڑے میاں اترے میدان میں، جنید بھی اترے۔ اب جنید دور سے دیکھ رہے ہیں کاکا نہ پکڑوں تو چوتھی پکڑوں، ہار پنجر، ہاتھی کی لڑائی بکری سے، ہاتھی کی لڑائی بکری سے۔ تو بڑے میاں کیا کہتے ہیں؟ قریب آنا قریب کیا ڈرتا ہے؟ ہنر سے ہونا بنو یار کاکا بڑا پھر قریب آئے اور نزدیک آ، مجمع دیکھ رہا، مجمع دیکھ رہا۔ جب بہت قریب آئے جنید بڑے میاں کے تو بڑے میاں نے کان میں کہا میں پہلوان نہیں ہوں، مجھے دنگل کھیل کے نہیں آتا، میں پیارے نبی کے سید گھرانے کا بوڑھا ہوں، میرے گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، میری بچیاں بھوکی ہے۔ اور جنید اگر آج تو ہار گیا اور مجھے جیتنے کا موقع دے دیا انعام مجھے ملے گا، پیارے نبی کے سید گھرانے کے چولہے جل جائیں گے۔ مقابلہ ہوتا ہے روز، اور داڑھی منڈانے والے اور داڑھی کترانے والے اور دشمنوں جیسے سر کے بال رکھنے والے۔ اس وقت سنت آ کر یہ کہہ رہی ہے تو سنت کے سامنے ہار جا اور سنت کے مطابق چہرہ بنا لے، سنت کے مطابق بال بنا لے، تیری قبر بن جائے گی، پیارے نبی کا دل خوش ہو جائے گا۔ ہار جا سنت کے سامنے۔ مارشو آج سدی تو بتا کریم چپ کیا کہتے کیا کہتے بلو سبا سبا تو انا ول اکشو تو لو ملا بڑی جا تانا دینے دے، ٹوپی نہیں تھی ٹوپی پہن رہے ہیں، بال صحیح نہیں تھے بال صحیح کر رہے ہیں، اسلامی لباس پہن رہے ہیں، سنت کو جتنے کا موقع دے دے تو اس کے سامنے ہار جا۔ یہ جنید نے کہا مسئلہ کٹائی میں بڑا ہے، ہارتا ہوں تو فجیتا ہوتا ہے اور اگر جیتتا ہوں تو سید گھرانے کے چولہے نہیں جلتے ہیں۔ دیکھ کر دیا کچھ بھی ہو جائے، بادشاہ لات مار کے نکال دے تو نکل جاؤں گا، دنیا تماشا دیکھے گی تو دیکھے، لیکن میں آج سے لے کر موت تک، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سنت اور اسلامی زندگی گزاروں گا۔ طے کرنا پڑے گا۔ اب بڑے میاں نے جنید کو پکڑا کمر میں سے، تو جنید خود گر گئے۔ وہ کیا گرا تھا بیچارہ؟ جنید خود گر گئے۔ روزانہ حجام استرا لاتا تھا، کینچی لاتا تھا، آج اس نے کہا خبردار استرا لگایا ہے تو کہیں نہ سدھریا۔ درجی کہتا ہے نہیں 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 یہ بدوشور شو تھیو بھائی، آج ہار جانا ہے، میرے پیارے نبی کی سنتوں کو جتنے کا موقع دینا ہے۔ اب بڑے میاں نے پکڑا تو جنید دھڑم سے گر گئے، گرے تو گرے، بڑے میاں چھاتی پر بیٹھ کر دو چار مکے بھی مار دیے، دھماکم دھماکم، اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہاں بڑے میاں کے بعد ہنر ہے، ہنر نہیں ہے۔ بادشاہ غصے ہو گیا، میری ناک کٹوا دی، نکالو نالائق کو یہاں سے۔ نکال دیا۔ رات کو سوئے ہیں جنید، اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ ارے جنید، تو نے میرے گھرانے کے چولہے جلائے ہیں،
اور تو نے میرے گھرانے کی لاج رکھ کر ہار اختیار کی ہے، میں تجھے بشارت دیتا ہوں تو تجھے اللہ اپنا ولی بنائے گا۔ ایک موقع ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، آدمی سنبھال لیتا ہے۔ پہلوانی تو گئی، بادشاہ کا انعام گیا، ارے وہ بادشاہ کیا دے کر دے گا؟ مالک الملک نے، تمام بادشاہوں کے بادشاہ نے حضرت جنید کو اپنا ولی بنا دیا۔ یہ ہے نفس دشمن، شیطان دشمن، بری عادتیں دشمن، اور جب دشمنوں سے حفاظت ہو گئی تو چین، سکون، راحت۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ چلا لگایا تو حفاظت ہو گئی، 4 مہینے لگائے تو حفاظت ہو گئی۔ جیسے ایک آدمی کو ٹرین میں سفر کرنا تھا اور دور کا سفر، تو ماما بھی، پھوپھا بھی، پتہ نہیں کون کون چوٹا بھی سب چھوڑنے آئے، اور ہر ایک آنے والا کوئی فرسان، کوئی برفی، کوئی پیڑا، کوئی موہن تھال، بھائی جا رہے ہیں سفر میں کھائیں گے۔ اب سارا ہجوم تو ایک شخص آیا، بھائی تمہیں آٹلا بتا بھیڑا چم دیا سو؟ ہاں مارو بھائی جائی رہے ہیں سفر میں۔ اچھا آج بھائی ٹرین میں کیا ٹرین تو کیلا کے مشہور ڈاکو نے نام ہوئے تمہیں تو ہوئے یہ ٹرین کو جمانا سب ہے؟ ہاں میں ہوگا کسی اور بوگی میں S1 میں ہوں تو S5 میں ہوگا، پتہ نہیں کہاں 5 میں ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا، بھائی آپ کا ٹکٹ S1 میں، سنا ہے کہ وہ ڈاکو بھی S1 میں ہے۔ اب اچھا اب S1 میں تو بہت سیٹیں ہیں، پتہ نہیں کہاں پڑے ہوں گے وہ۔ اب گاڑی اٹھنے والی تھی، ایک آیا، بھائی آپ کی سیٹ کون سی؟ کہ میری سیٹ 9 نمبر کی۔ تو سننا ہے کہ بیچ میں آپ ہیں، اوپر نیچے وہ دونوں ہیں، کھاؤ پرسان، کھاؤ موہن تھال، برفی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ، ایک طرف شیطان اور اندر میں نفس اور بیچ میں اے اللہ میرا ایمان بچا دے، اے اللہ میری نماز بچا دے، اے اللہ میری سنتیں بچا دے، اے اللہ پتہ نہیں زندگی کا سفر کب پورا ہوگا۔ یہ دونوں تو موت تک ساتھ میں ہیں، لیکن جماعت میں جاؤ گے اور مسجد کے ماحول میں رہو گے اور آخرت کو سنو گے تو یہ فکر پیدا ہوگی، غفلت کے ساتھ نہیں جیو گے، ورنہ یہ دونوں لوٹ لیں گے، یہ دونوں لوٹ لیں گے۔ اچھوں کو لوٹ لیا ہے انہوں نے، اچھوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے ایمان بنانے کی فکر کرو، کلمے سے اپنے آپ کو جوڑ دو، آخرت دلوں میں اتار دو، آخرت دلوں میں اتار دو، اعمال کا شوق زندگیوں میں پیدا کر دو، اور ہمیشہ مسلمان بن کر زندگی گزارو، ڈرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ۔ جب آخرت سامنے آئے گی تو پھر آدمی حرام کمائی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، غلط موبائل نہیں دیکھے گا، شادیوں میں طوفان نہیں مچائے گا، جب دلوں میں آخرت اترے گی۔ اور آخرت نظر نہیں آتی، اس لیے آخرت سنائی جاتی ہے اور دنیا دکھائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں موقع موت سے پہلے کا ہے، اور چلنا ہے احتیاط کے ساتھ، ان دشمنوں سے بچتے ہوئے موت تک۔ جب آدمی فکر کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد موقع ہوتے، اب آپ ایسے بیٹھے ہو شہد کی مکھیوں کی طرح، اس کی طرح اللہ بندوں موٹو زورے سے کہ نا ساری مکھیاں کچھ اور ایسی بیٹھتی ہے۔ ماشاءاللہ گرمی تو لگی تھوڑی ماشاءاللہ، لیکن شہد کی مکھیوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ تو ایک واقعہ اور سنا دو، پھر آپ کی سنو۔ کیا ارے مولوی صاحب سبق پڑھاتے ہیں تو دوسرے دن سنتے ہیں نا، تو آپ کو سبق پڑھایا، آپ سناؤ گے، لکھو میرے 4 مہینے، لکھو میرے 4 مہینے، لکھو میرا چلہ، تو ہمیں تو سننا ہی پڑے گا۔
اور رائٹ کرنا ہی پڑے گا یا ہونا سبق یاد سے؟ اس کو سبق یاد ہے؟ ہاں؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، ڈاکو کیا تھے؟ ان کی ٹیم تھی اور یہ پوری ٹیم کے باس تھے. کون تھے؟ ہاں روزانہ جمع ہوتے، تم دونوں وہاں جاؤ، تم دونوں یہاں جاؤ، تم دونوں یہاں جاؤ، تم دونوں یہاں جاؤ، گشت کے لیے لوگوں کو رلانے کے لیے. وہ بھی جاتے تھے. ایک مرتبہ وہ گئے اپنی پوری ٹیم کو روانہ کر کے. ایک دیوار چھوٹی تھی، دیوار کود کر اندر گئے مال لوٹنے کے لیے، تو دیکھا ایک بچی سوئی ہوئی ہے. تو شیطان نے پھونک ماری، پہلے عزت لوٹیں گے پھر مال لوٹیں گے. بس پلان بنا ہوا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک اللہ کا ولی قرآن پڑھتا ہوا گزرا اور قرآن کی یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. رات کے اندھیرے میں یہ گناہ کے ارادے کر چکے ہیں. ارے گناہ کے ارادے کے ساتھ جب آیت سنتا ہے تو خدا زندگی بدل دیتا ہے. جب 4 مہینے وہ چلیے مسجد کے ماحول میں رہ کر تعلیم میں نبی کی بات کو سنے گا، کیا خدا زندگی نہیں بدلے گا؟ یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا اب ترجمہ بتاؤں میں آپ کو، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا جب ان کے دل اللہ سے ڈر جائے؟ حضیر تم سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے. وہ گندے موبائل دیکھنے والے، وہ پرائی لڑکیوں پر نظر خراب کرنے والے، وہ امت کی عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیل کرنے والے، تو سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، وہ آیت نہیں تھی، وہ تیر تھا، سیدھا دل پر لگا. اور فضیل بن عیاض نے کہا، وقت آ گیا، وقت آ گیا، وقت آ گیا. لڑکی بھول گئے، مال بھول گئے، اپنی آخرت یاد آ گئی. اب روتے ہوئے واپس وہ جگہ جہاں سے سب کو روانہ کیا تھا، جمع ہونے کی وہی جگہ تھی، اور لوٹنے کے جتنے سادھن تھے، تیر، بلم، بھالا، تلوار، سب توڑ دی اور رو رہے. وہ آئے سب سرکل والے، باس تو رو رہے ہیں. کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری راہ اور ہے، میری راہ اور ہے. تمہیں جانا ہو جہاں جاؤ، مجھے جانے دو جہاں مجھے جانا ہے. ہوا کیا؟ ایسا ہوا، میں نے توبہ کی ہے، زندگی بھر ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، زندگی بھر چوری نہیں کروں گا. تو ساتھیوں نے کیا کہا، او ہمارے باس، جب گناہ میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، کیا نیکی میں ساتھ نہیں دیں گے؟ سب نے توبہ کر. لیکن توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی زمین دبا دو، توبہ 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 معاف ہو گئی. کسی کے پیسے دبا دو، توبہ 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 معاف ہو گئی. نہ، ایک کام یہ کرنا پڑے گا، مال دبایا ہے، زمین دبائی ہے، پیسے دبائے، واپس کر دو یا معاف کرا دو. کسی کو گالی دی ہے، کسی کی عزت کا فجیتہ کیا ہے، تو معافی مانگ لو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لو، توبہ قبول. تو صبح ہوئی تو جتنا ڈاکہ ڈالا ہوا مال تھا آج تک کا سب جمع کیا اور اعلان کیا، لوگوں جس کا جو ہے لے جاؤ. ابو ذر کے قریب کون آئے گا؟ کیا بولا پھر؟ لے جاؤ، ڈرو مت. ایک آیا لے گیا، دوسرا آیا لے گیا، سارے مال والے مال لے گئے. ایک یہودی کا قرضہ رہ گیا، اس کا
یہودی کا. گئے باغ میں. بھائی وہ جانتا نہیں تھا فضیل، ورنہ وہ تو بھگ جاتا وہاں سے. بھائی معاف کر دو. کیا معاف کر دو؟ تمہارے یہاں ڈاکہ ڈالا تھا، میں فضیل ہوں، لیکن اب میں نے معافی مانگی اللہ سے، اب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تم کو دینے کے، مجھے معاف کر دو. نہیں، معافی نہیں ہوگی، یہ میرا باغ ہے، اس میں مالی بنا کرو. یہ نہیں تھا کہ سامنے سے آیا ہوں کیا کرتا ہے پھر لگاؤں گا بھی معاف کر، ایسا نہیں ہے. آخرت ہے. کتنے سال اس کام میں لگو، پھر کہیں گے کتنے سال. آخرت سب کچھ کرواتی ہے. اتنا بڑا پہلوان اور چند ٹکوں کے عوض میں یہودی کے یہاں مالی بنا ہوا ہے. کس نے بنایا؟ آخرت کے خوف نے بنایا. چند دن ہوئے تو یہودی نے بلایا یہاں میرے گھر جا، میری اوسری میں کھوٹی ہے، اس کھوٹی پر ایک تھیلی لٹکی ہوئی ہے، وہ تھیلی لے کے آ. فضیل گئے. تھیلی وزندار تھی، لائے تھیلی کو انڈیلا. انڈیلا سمجھتا ہو؟ شو خالی کرو انڈیلا تو سونے کے ٹکڑے گرے. اب تم سمجھتے ہو کہ مجھے ابھی جو چلی ورزی سے بھی چیز بلی کے کام میں چھچڑے. بلی کے کام میں یہودی نے کہا او فضیل، اس تھیلی میں مٹی کے ڈلے تھے، لیکن میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کوئی محمدی سچی توبہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں مٹی آتی ہے تو خدا اس کو سونا بنا دیتا ہے. سونا نہیں تھا. اس کے بعد فضیل بن عیاض کو اللہ نے اپنا ولی بنایا، اور ایسا ولی بنایا کہ ہارون رشید کا تمہیں تھاچا تو اندر، ارے تھکے ہو اور تمہیں سبق ہمراؤ سے بنی ہمراؤ، بولتے نہیں ہو، کون کون سنائے گا؟ ہاں توبہ کرو، سرو میں انتر پر بھی اللہ آسان کرتے ہیں. ہارون رشید کا زمانہ، بادشاہ بہت نیک، دل میں بے چینی ہوئی. یہ نہیں ہے ٹی وی آن کر دو، موبائل آن کر دو، نہیں. غلام کو بلایا، بھائی مجھے کسی ولی کے پاس لے جا، میرے دل میں بے چینی ہے. وہ لے گیا، انڈی پھر بٹائی. ولی نے پوچھا کون؟ کہ بادشاہ. دروازہ کھولا، بٹھایا، نصیحت کی. بادشاہ نے ان کو انعام دیا، واپس آئے. جب بادشاہ باہر واپس آیا تو غلام سے کہا جی چین رکھا میں تو مجھے لے جا. رات نا اندھیرا میں چو لے جاوا نہ ہو. سب نے دروازے بند کر دیے تو یاد آیا کہ فضیل کے پاس لے جاؤ. گئے. اب اس نے یہ کہا کہ اگر میرا نام لوں گا تو فضیل کھولیں گے نہیں، تو بادشاہ سلامت کا نام لو. کنجی پھر بتائی، کون؟ بادشاہ سلامت آئے ہیں. فضیل نے کیا کہا؟ یہ دروازہ بادشاہوں کے لیے نہیں کھلا کرتا ہے، جاؤ یہاں سے. جو ڈاکہ کا مال کھاتے تھے وہ بادشاہ کو دھتکار رہے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے. اب غلام نے سوچا، گئی بھینس پانی میں، گئی بھینس. پھر اللہ نے دل میں بات ڈالی، حضرت بادشاہ ہے لیکن فقیر بن کر آیا ہے، ہاں اب دروازہ کھولے گا. گئے، ہاتھ لمبا کیا، سلام کیا. فضیل بن عیاض نے مصافحہ کیا. جیسے بادشاہ کا ہاتھ حضرت فضیل بن عیاض کے ہاتھ میں گیا ہے، فضیل بن عیاض زارو قطار ہوئے اور یوں کہا، او بادشاہ سلامت، یہ تمہارا پھول جیسا نرم نازک ہاتھ اگر تم دین پر نہ چلے قیامت کے دن آپ پہ جلایا جائے گا، کیسے برداشت کرو گے؟ نصیحت کی
پھر فضیل بن عیاض نے گھڑی دیکھی، اب چلے جاؤ، اب میرا تہجد کا وقت ہو چکا، اب میں اپنے رب سے باتیں کروں گا۔ ہارون رشید آئے واپس، غلام سے کہا اب میرے دل کو اطمینان ہو گیا۔ اللہ زندگیوں کو ایسے بدلتا ہے۔ یہ دعوت کی محنت ہزاروں جگاریوں کو، ہزاروں زناکاریوں کو، ہزاروں بدکاروں کو، ہزاروں حرام لقمے کھانے والوں کو اللہ نے نیک و صالح بنایا ہے۔ کوئی چلنے والا چاہیے، کوئی اللہ کے بھروسے پر قربانی دینے والا چاہیے۔ اس لیے جس سکون کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، پہلے تو نیت کر لو کہ دعا تک اسی طرح بیٹھے رہیں گے۔ تمہارا آواز میری جو سے جا زور سے بولو۔ اب وہ اپنا سبق سنانا شروع کرو، بتائیے 4 مہینے اور چلی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو۔